عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، من احبهم فقد احبه الله ومن ابغضهم فقد ابغضه اللہ۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قذبہ، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا تن تنہا خالق و مربی ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ عظمت صحابہ کے تعلق سے آپ نے سنا، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی تھی کہ صحابہ اکرام اللہ رب العالمین کے وہ پسندیدہ اور چنندہ لوگ ہیں جن کو صحبت رسول کے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، جو اسلام کے اولین مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار بشارتیں اور بے شمار آیتیں نازل کی۔ آج کا خطبہ بھی احادیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کے فضائل، قرآن مجید سورہ نمل کی آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور سلامتی ہو ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب کیا ہے۔ دوسرا انتخاب انبیاء کے بعد ہر دور میں انبیاء کے ساتھیوں کا کیا۔ موسیٰ کے صحابی کون ہوں، عیسیٰ کے کون ہوں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواری تھے انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ پر سلامتی بھیجی اور صحابہ کو اصطفیٰ چن لیا۔ اس تعلق سے سنن صحیح مستدرک علی الحاکم اور امام احمد بن حنبل کی جو حدیث کی مشہور 14 جلدوں میں کتاب ہے مسند امام احمد، اس کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے اصطفاہ لوزرائہ، صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیروں کے لیے منتخب کر لیا۔ تو قرآن کی آیت اور حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور سلامتی بھیجی ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی صحابہ کے مراتب، مناقب اور فضائل الگ الگ بیان کیے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیتیں ملیں گی
جن میں بدری صحابہ اکرام کا تذکرہ الگ سے ہے، احدی صحابہ اکرام کا تذکرہ الگ سے ہے۔ بیت رضوان میں جو لوگ درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان کا تذکرہ الگ سے ہے۔ انصار کا الگ ہے، مہاجرین کا الگ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ہیں ان کا الگ ہے، بعد میں الگ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے تعلق سے یہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال ہیں، نمونہ ہیں۔ ان کی ہر وہ چیز جس کو امت کے لیے خیر کا، رہنمائی کا اور راستہ دکھانے کا ذریعہ اور مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں بنا کے نازل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار وہ فرمودات اپنی مبارک زبان سے بیان کیے ان کے بارے میں۔ بدر کے اندر جو لوگ صحابہ اکرام جو شریک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم قد وجبت لکم الجنہ۔ وہ صحابہ اکرام جو بدر کے غزوے میں شریک تھے، اللہ رب العالمین نے کیا گارنٹی اور کیا ضمانت ان کو دی کہ اعملوا ما شئتم، تم اب جو چاہو عمل کرو، قد غفرت لکم، تمہیں میں نے بخش دیا۔ تو یہ مقام و مرتبہ جو بدری صحابہ کا ہے، جن کا تذکرہ بے شمار احادیث میں موجود ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ گارنٹی کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اب کوئی بدری صحابہ کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی میل رکھے، کوئی کینہ رکھے کہ جن کو اللہ نے جنت کی گارنٹی دے دی، جن کو جیتے جی دنیا میں ہی یہ کہا کہ اب تم جو چاہو عمل کرو، یعنی تمہاری وہ نیکی، وہ عمل جو تم نے کیا ہے یہ جنت کے وجوب کے لیے کافی ہے، تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ آج کا ایسا جعلی دور اور جعلی پیروں کا دور نہیں تھا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں ایسا ہے، اس نے عمل اس لیے چھوڑ دیا، پہنچا ہوا ہے، وہ ابدال ہے، وہ کتب ہے، وہ پیر ہے، وہ فلاں ہے، اس لیے نہیں ایسا کرتا۔ لیکن صحابہ نے توحید کو پھر بھی نہیں چھوڑا، نیکیوں کو پھر بھی نہیں چھوڑا، اچھائیوں کو پھر بھی نہیں چھوڑا، جبکہ اتنی بڑی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسی چیزیں موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود، لیکن صحابہ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزاری، اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزاری۔ تو بدر صحابہ کا جو مقام ہے وہ الگ ہی ہے۔ اسی طرح سے احدی صحابہ، ان کے تعلق سے بے شمار احادیث اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے بعد قرآن مجید سورہ آل عمران میں آیتیں نازل کی۔ کیا؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِي۔ پورے وہ واقعہ جو بدر میں ہوا، جو عبداللہ ابن جبیر کو 50 آدمی دے کر اللہ کے نبی نے احد پہاڑ پہ بٹھایا تھا، کہا تھا اس کو چھوڑنا مت، اگرچہ ہم جیت بھی جائیں، کچھ بھی ہو جائے اس کو مت چھوڑنا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ دشمن بھاگ گئے ہیں، مال غنیمت صحابہ لے رہے ہیں، اب یہاں بیٹھنے کا مقصد کچھ نہیں ہے، جس مقصد کے لیے بٹھایا تھا وہ ختم ہے، چلیں۔ عبداللہ ابن جبیر نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا تھا چھوڑنا مت جگہ، آؤ میری مانو مت چھوڑو جگہ۔ صحابہ میں معمولی سا اختلاف ہوا، کچھ نے کہا چھوڑ دیں چلے جائیں، کچھ نے کہا نہ جائیں، چھوڑ دی جگہ کچھ نے، کچھ رہے وہاں پہ۔ خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، پیچھے سے حملہ آور ہوئے تو کتنے سارے صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تم اللہ کے حکم سے کامیاب ہو رہے تھے، کامیابی کی طرف جا رہے تھے، لیکن تمہارے درمیان 2-3 چیزیں آ گئیں۔ کون سی آ گئیں؟ ایک تو اختلاف آ گیا، دوسرا
وعصیتم، تم نے نبی کے حکم کی نافرمانی کی۔ جب تم نے نبی کے حکم کی نافرمانی کر لی، تم نے آپس میں اختلاف کر لیا، تو نتیجہ یہ ہوا۔ لیکن جاؤ میرے صحابہ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، گارنٹی ہے پھر بھی۔ لیکن ایک زندہ جاوید مثال قیامت کی صبح تک قائم ہو گئی کہ معصیت رسول پہ رہتے ہوئے کامیابی کبھی نہیں ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اس بندہ سوچے کہ میں اس مشن میں، اس کام میں کامیاب ہو جاؤں، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہوا نا تم سے، تو نتیجہ یہ، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ ان کے پاس گارنٹی ہے، بعد والوں کے پاس نہیں ہے۔ تو کئی سارے فضائل احد کے اندر جو لوگ شریک تھے ان کے ذکر ہیں، بدر کے اندر شریک تھے ان کے ذکر ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ بیت رضوان میں شریک تھے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا۔ کیا پروانہ ہے! اور کتنے سارے صحابہ اکرام تھے بیت رضوان میں، اس وقت بے شمار صحابہ تھے، کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ عثمان کے خون کے بدلے کی بیعت لے رہے تھے، میں ان سب سے راضی۔ امیر معاویہ اس میں شریک تھے، امیر معاویہ اس وقت اسلام لا چکے تھے، اللہ گارنٹی دے رہا میں راضی ہو گیا۔ اور آج کا دور ایسا کہ بعد والوں پہ کوئی انگشت نمائی نہیں کرے گا، جنہوں نے اسلام کی صورت کو مس کر دیا، جنہوں نے بدعت کا بیڑا اٹھا لیا، شرک کا بیڑا اٹھا لیا، اور ایسا بیج بویا کہ امت کا شہرازہ بکھر گیا، وہ ختم ہو گئی۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات چھوڑ کے لوگ الگ الگ تعلیمات پہ چلے گئے۔ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا ان کو برا کہتے ہوئے، لیکن امیر معاویہ کو برا کہہ رہے ہیں، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جن کو اللہ نے گارنٹی دی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ راضی ہو گیا۔ کن سے؟ جو بیت رضوان میں آپ کے ساتھ تھے، اللہ نے کہا میں ان سے راضی۔ ان کی مثالیں الگ بیان کی، مہاجرین کی الگ بیان کی، قرآن میں انصار کی الگ بیان کی۔ ہم یہ ساری آیتیں پڑھتے ہیں نا، تو پڑھنے کے بعد کیا اپنے من میں سوچتے ہیں اللہ کن لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے اس میں؟ یہ کتنی حسین جماعت ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں ایسے لوگ جو بغض ڈالیں، کینہ ڈالیں۔ آج کے اس الیکٹرونک میڈیا کے دور میں ہر انسان کے واٹس ایپ پہ بھیج کر کے ایسی بغاوتیں صحابہ کے خلاف، بغض، عداوت، کہ جس کو ایک انسان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، ایسی چیزیں آج جس کو پتا بھی نہیں تھی نا اس کے پاس بھی جا رہی۔ اور یہ سب کیا ہے؟ صرف پروپیگنڈا ہے، بغاوت ہے صحابہ کے تعلق سے، اور کچھ نہیں۔ اللہ راضی ہو گیا۔ پھر انصار کی الگ تعریف، مہاجرین کی الگ تعریف۔ قرآن پڑھ کے دیکھو کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنا وطن، اپنا دولت، اپنی بیوی بچے چھوڑ دیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا۔ جس نے میرے لیے ہجرت کی، اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کی، دین کی بقا کے لیے ہجرت کی، کامیاب ہو گئے۔ کئی ساری ایسی آیات موجود انصار کے تعلق سے، کہ وہ انصار کہ جنہوں نے کیا کیا؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ انصار کی تعریف کہ انصار وہ لوگ جو ان سے پہلے تبوؤا الدار والایمان، ایمان بھی لائے، امن کے گھر میں بھی تھے، لیکن ان کے پاس جب مہاجر ہجرت کر کے گئے تو ان انصاروں نے کیا کیا؟ یحبون من ہاجر الیہم، ان لوگوں سے محبت کی جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا، اپنی دھن دولت ان کو دی، اپنا مال ان کو دیا، ان کو اپنا بھائی بنایا۔ اور ایسے لوگ بھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود تنگ دستی لیکن ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا جذبہ، مہاجرین پر خرچ کرنے کا جذبہ، یہ چیزیں انصار کے بارے میں موجود۔
اور اس آیت میں وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی رمیسہ، ان دونوں کا تذکرہ موجود ہے خاص طور سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، کچھ نہیں تھا، کہا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھلائے گا؟ ابو طلحہ لے کے گئے اور بیوی سے کہا کچھ ہے؟ کہا تھوڑا سا بچا ہے جو بچوں کے لیے۔ کہا ایک کام کرو، بچوں کو نہیں کھلانا ہے، وہ ان کو کھلانا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث پوری تفصیل سے موجود کہ کس طریقے سے اس بیوی نے چراغ بجھا کر کے ایک مہمان کو یہ تصور دلایا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں آپ کے ساتھ، تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ یہ مہمان رسول اللہ کا ہے، اور رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں کچھ نہیں ہے تو بیٹھو، اللہ پر توکل اور بھروسہ۔ ایک صحابی آئے، پوچھا کچھ، کہا کچھ نہیں، بیٹھو، بٹھایا، آیا کہیں سے فوراً دے دیا، رکھتے ہی نہیں تھے۔ ادھر اتنی مہمان نوازی کی، ادھر آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ اتری، صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور بخاری کا وہ الفاظ کے ضحک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش ہوا، ہنسا، مسکرایا۔ اب یہ چیز موجود، اب کیسا ہے اللہ کا مسکرانا کسی کو نہیں پتا۔ اللہ نے جو صفات اپنے لیے قرآن میں، رسول اللہ نے اللہ کے لیے جو صفات احادیث میں بیان کی، ہم منہ عن ویسے ان کو مانتے ہیں، ان کی تعویل، ان کی تحریف، اس کی تشبیہ کسی سے نہیں دیتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، کیسے کوئی تشبیہ دے، اس کی مثل ہے ہی نہیں کوئی۔ تو پوری تعریف ان کی موجود، انصار کی تعریف الگ، مہاجرین کی الگ، بدریوں کی الگ، احد کی الگ، غزوہ تبوک کی الگ، فتح مکہ کی الگ، بیعت رضوان کی الگ، سارے صحابہ کی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے تعریفیں قرآن میں کی ہیں۔ لیکن آج کا دور اتنا خطرناک دور کہ یہ ساری آیتیں ہم پڑھتے ہیں، یہ حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد صرف کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ ڈال دیا، اور پوری تحقیق نہیں، پوری جانکاری نہیں، معمولی چیزیں اس کے اندر موجود، اس میں لے کر کے چیزوں کو سمجھا بھی نہیں، لوگوں نے شروع کر دیا کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، کئی ساری ایسی چیزیں۔ خاص طور سے جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، تو صحابہ پہ طعن و تشنیع شروع ہو جاتی ہے، ایسی ویڈیو اور آڈیو لوگ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک جامع آیت جو گزشتہ خطبہ میں آپ نے سنی تھی، سورہ حشر کی آیت نمبر 10، ہر مسلمان کو ہمیشہ وہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہ اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ اللہ نے اصول دیا ہے کہ بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، ان کو صرف ایک بات کہنی صحابہ کے تعلق سے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت کر کے لے کے چلے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ نہ ڈالنا۔ اور دوسری چیز، اما عائشہ کی وہ حدیث جو آپ نے سنی کہ اما عائشہ نے فرمایا امرتم بالاستغفار لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس آیت سے ملتی جلتی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا اپنے صحابہ کے بارے میں استغفار کا۔ فسببتم، تم برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تم نے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ سن لو، میں نے ان اپنے کانوں سے نبی سے یہ سنا تھا کہ لا تقوم الساعۃ حتی یلعن آخرها اولها، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس امت کے آخری لوگ اولین لوگوں پر لعن طعن نہیں کریں گے۔ وہ دور چل رہا ہے، اولین صحابہ، آخرین یہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یار بعد میں کتنا کیا کچھ ہوا، تو کسی نے لعن طعن کسی کے بارے میں سنی؟ نہیں سنی۔ صحابہ کے بارے میں لعن طعن جو بندہ سوچ بھی نہ سکے ان کے بارے میں۔ تو یہ اصول ہے صحابہ کے لیے، صرف استغفار اور دعا، کبھی بھی میل دل میں نہیں رکھنی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کے مناقب اور مراتب الگ الگ بیان کیے ہیں، منہ عن ہمیں ویسے ہی ماننا چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں صحابہ کے تعلق سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع مثال بیان کی۔ مثال کیا بیان کی؟ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجوم امانۃ للسماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو موسیٰ اشعری راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا لوگو یہ ستارے جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ آسمان کے لیے امان ہے، امان۔ النجوم
امانۃ للسماء، یہ آسمان کے لیے امان ہے. جب تک ستارے ہیں آسمان بالکل ایسے ہی رہے گا. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے، أَتَى السَّمَاءُ بِمَا تُوعَدُ، پھر آسمان پہ وہ آئے گا جو وعدہ کیا گیا ہے. کیا آئے گا؟ یہ آسمان نہیں رہے گا. جب تک ستارے ہیں آسمان ہے. اور پڑھ کے دیکھو، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اللہ نے بیان کی ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ستارے امان ہیں. ستارے ہیں تو آسمان ہے، ستارے بے نور ہو جائیں گے تو آسمان نہیں رہے گا. پھر آسمان پہ وہ آئے گا جو وعدہ کیا گیا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. ایسے ہی فرمایا، دوسری مثال دی، کہا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى عَلَىٰ أَصْحَابِ مَا يُوعَدُونَ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، دیکھو موجودگی میں کہا، لوگ مانتے نہیں نا کہ نہیں ایسے تو پردہ کر گئے، انتقال کہاں ہوا؟ پردہ کر. کہ جب میں چلا جاؤں گا، کوئی دنیا میں نہیں رہا، ہمیشہ میں بھی نہیں رہوں گا. جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پہ وہ آئے گا جو وعدہ کیا گیا. جب تک نبی موجود تب تک صحابہ پہ کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی. جب نبی چلے گئے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، بے شمار ایسے فتنے اٹھے. لیکن ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک چیز کیا موجود تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، میری امت کے لیے امان ہے میرے صحابہ. بس صحابہ امان ہے. جب تک صحابہ ہیں مشرک موجودگی میں کوئی جنم نہیں لے سکتا ہے، بدعتی بالکل نہیں پنپ سکتا ہے. صحابہ موجود تھے. کچھ لوگوں نے مسجد میں گٹلیوں پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا. صحابہ کو پتا چلا، نکال کر کے بھگایا ان کو وہاں سے. ابھی نبی کے کپڑے موجود ہیں، نبی کے برتن موجود ہیں، تم نے دین میں کیا ایجاد کر لیا؟ تو صحابہ امت کے لیے امان تھے. کا فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى عَلَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو امت پہ وہ چیزیں آئیں گی جو وعدہ کیا گیا. کیا آئیں؟ صحابہ گئے تو طرح طرح کی بدعتیں، طرح طرح کے رسم و رواج، دین کے مختلف ٹکڑے، دین کے مختلف طریقے، نماز کے مختلف طریقے، فلاں اور فلاں، یہ سب کب کا ہے؟ 110 ہجری میں عامر بن طفیل الواسلی مکہ کے آخری صحابی ہیں جو 110 ہجری میں گئے. 11 ہجری میں اللہ کے نبی گئے. یہ 110 اور 150 یہ جب صحابہ یہاں گئے، اس کے بعد دین کا شہرازہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو امان کہا ہے. اس میں صحابہ کی شان، صحابہ کی تعریفیں موجود ہیں کہ میری امت کے لیے صحابہ امان ہیں. جب تک صحابہ ہیں تو امت پہ وہ فتنے نہیں آئیں گے. صحابہ گئے تو وہ سارے فتنے آئے. اس حدیث میں صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی گئی ہے، صحابہ اکرام کے مناقب، ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ، کہ صحابہ کی موجودگی میں ایسی چیزیں امت پہ نہیں آئیں گی جو صحابہ کے جانے کے بعد آئیں گی. ہوا بھی ایسا ہی، صحابہ کی موجودگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا. صحابہ گئے، اس کے بعد یہ سب چیزیں ہوئی. اسی طرح سے دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ یہ بہترین لوگ ہیں. سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا. عبداللہ بن مسعود راوی حدیث، پوچھا گیا اچھے لوگ کون سے ہیں؟ کہ قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ میرے صحابہ کا اور میرے تابعین کا. مسند احمد کی روایت، ثم یجیء من بعدہم کأنہ رفث من بقیہ، اس کے بعد تو ایسے لوگ آئیں گے وہ ریجیکٹ ہیں، ان کی کوئی ویلیو دین میں نہیں ہے. ہاں عمل کے اعتبار سے کوئی حاصل کر لے تو الگ، لیکن وہ ایک مثال بنے ایسا نہیں ہے. بعد کے لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ یہی لوگ. یہی وجہ ہے
کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے قرآن مجید میں اور بے شمار احادیث میں کہ کبھی بھی کسی صحابی کو ایسا مت کہنا. کیوں؟ یہ چنندہ لوگ ہیں، یہ آئیڈیل اور نمونہ ہیں، اور آئیڈیل اور نمونہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے ان کو برا کہہ کر کے تم آئیڈیل کس کو بناؤ گے؟ کبھی کسی کو نہیں بنا سکتے ہو. جس کو بناؤ گے وہ ریجیکٹ لوگوں کو بناؤ گے، ان کی کوئی ویلیو کوئی حیثیت دین میں نہیں ہے. جن کی اللہ نے رکھی ہے ان کو برا کہو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، یؤذون المؤمنین والمؤمنات. آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت مومنین کون تھے؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حسنین، حضرت علی، ازواج مطہرات، صحابیات، صحابہ، یہ مومن مراد. جو لوگ ان مومنین کو تکلیف دیں گے یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اب ان مومنین کو تکلیف جانے کے بعد اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی اچھائی ہو تو تم اچھائی کو تو بیان کر سکتے ہو، لیکن انتقال کے بعد، وفات کے بعد اس کی برائی کو بیان نہیں کر سکتے. یہ عام اصول ہے. آج کے دور کے کسی انسان کی برائی کو بیان نہیں کر سکتے. ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے بعد کا جو بیچ کا دور ہے، جو اسلام کی صحیح صورت کو مس کرنے کا دور ہے، جن لوگوں نے کی ہیں کوئی ان کو برا نہیں کہتا ہے. کیا کس کو رہے ہو؟ جن کو آئیڈیل بنایا گیا، جن کو نمونہ بنایا گیا. اور کس چیز پر؟ بے شمار ایسے نکات اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو خود نہ سمجھنے کی وجہ سے یا بس ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، صرف ان چیزوں کو لے کر کے لوگ ایسا کرتے ہیں. اگر آپ ان کو حقائق کی روشنی میں رکھ کر کے دیکھیں گے کئی ساری ایسی چیزیں، جیسی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے. صحابی رسول کا سر تشت میں رکھ کر کے لایا گیا، نواسہ رسول کا. تو ایک شخص نے، ایک صحابی نے کیا کیا؟ ینکت علی راس، سر پہ تنکے سے ایسے رکھ کر کے کہا کہ کتنا ہی حسین اور خوبصورت ہے، یہ کتنا ہی حسین اور خوبصورت ہے. خوبصورت کیوں نہ ہو، نواسہ رسول حضرت حسین خوبصورت تھے. انہوں نے کہا کتنا حسین اور خوبصورت ہے. انس بن مالک نے کیا کہا اس وقت؟ فما اشبہہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ان سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ کسی کو دیکھا ہی نہیں، یہ رسول اللہ کے مشابہ ہیں. اب ناکاتا ینکتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارنا نہیں ہوتا ہے، لیکن بغض صحابہ کے خلاف ڈالنا. تو تاثر کیا دیا؟ سر پہ مارا. اب وہ ہیں کون؟ صحابی رسول. اب ایک مارے گا بھی اور خوبصورتی بھی بیان کرے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ مار بھی رہا ہے، خوبصورتی بھی بیان کر رہا ہے. اور پھر ناکاتا ینکتو. ایک حدیث دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کی نماز جنازہ میں گئے، قبر تیار نہیں تھی، اللہ کے نبی بیٹھ گئے، صحابہ اکرام خاموشی سے بیٹھے. کأنہ علی رؤوس الطیر، گویا کہ سر پہ پرندے بیٹھے. اتنے ڈر اور خاموشی. قبرستان میں ڈر، وہ لوگ ڈرتے تھے نا. آج تو سارے سٹے بازیاں وہیں ہوتی ہیں، سگریٹ، بیڑی، گپ، دنیا کے کاروبار کی ساری تجارت سب چل رہی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. وہ ڈرتے تھے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیچے، وفی یدہ عود، آپ کے ہاتھ میں تنکا تھا. ینکت علی الارض، سیم وہی جملہ ہے، ینکت علی الارض، زمین پر مار رہے تھے. کیا کہیں گے؟ زمین کو مار رہے تھے. ینکت کا مطلب ہوتا ہے کوریدنا. جب کوئی بہت غمگین ہونا اور بہت کسی گہری سوچ میں ہونا تو کوئی تنکا ہوتا ہے ہاتھ میں، تو سوچ کہیں اور ہوتی ہے، وہ ایسا ایسا کرتا رہتا ہے، زمین کوریدتا رہتا ہے، یا انگلی کو دانتوں میں لے لیتا ہے. تو ینکت علی الارض، زمین کو کرود رہے تھے. اور اسی اسنا میں آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور کیا کہا؟ استغفروا، لوگو استغفار کرو. تعوذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ چاہو. تو وہاں پہ بھی ینکتو ہے، یہ بھی وہی ینکتو ہے، لیکن تاثر کیا دیا گیا؟ ایک صحابی کے خلاف. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بے شمار ایسے شوشے، ایسی چیزیں جو نہ سمجھنے کی وجہ سے
مارنا الگ اور اس پہ چھڑی رکھ کر کے کوئی چیز رکھ کر کے کوئی تنکا رکھ کر کے یہ کہنا کہ کتنا خوبصورت ہے وہ الگ. صحابہ کے خلاف بغض ڈالنا یہ دور عام چل رہا ہے اور کچھ سرغنے ہندوستان اور پاکستان میں اس کے ہیں. لوگوں کو میری باتیں بری لگتی ہیں, حقائق سامنے رکھ کر کے دیکھیں گے ہیں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں. جب آپ اٹھا کے دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, پیارے صحابی ہیں, بڑا مقام ہے, اور اہل الحدیث اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے ابو بکر کے بعد مقام ہے عمر کا, عمر کے بعد مقام ہے عثمان کا, عثمان کے بعد مقام ہے علی کا, کسی اور کا نہیں, کیونکہ یہ تفاوت امام الانبیاء نے دیا ہے. ان کے اور معاویہ کے درمیان جو باتیں تھیں, صحابہ کے 3 طبقے تھے, کچھ حضرت معاویہ کے ساتھ, کچھ حضرت علی کے ساتھ, اور کچھ قائدین کسی کے ساتھ نہیں. کیوں؟ وہ کہتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ فتنے کے دور میں کوئی فتنہ ہو, اس فتنے میں بیٹھا رہنا بہتر ہے, گھر میں رہنا بہتر ہے, اس کے ساتھ نہ جانا بہتر ہے. تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھو کتنے لوگ تھے دونوں کے ساتھ, 30. کتنے؟ 30. اور زیادہ تر صحابہ اکرام, جبکہ اس دور میں صحابہ تھے کتنے؟ 10,000. 10,000 کی تعداد میں سے 30 نکالو, 10,000 الگ ہیں. لیکن لوگوں نے ادھر کیا اتنا بغض ڈالا ہے. اور امیر معاویہ کے ساتھ خود حضرت علی کے بھائی موجود. یہ چیزیں آج جو ڈالی جا رہی ہیں یہ صرف صحابہ کے خلاف نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں, بغض ڈالا جا رہا ہے, اور امت کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ صحابہ اہل بیت کے خلاف تھے, صحابہ اور اہل بیت آپس میں ٹکر تھی. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم صحابہ کے مقام یؤذون اللہ ورسولہ, خبردار جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے. یؤذون المؤمنین والمؤمنات, خبردار جو اللہ کی چنندہ جماعت مومنین, صحابہ, مومنین, اہل بیت, ان کو تکلیف خبردار مت دینا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی حدیث, وہ فرماتے ہیں من سب اصحابی, جو کسی بھی صحابی کو گالی دے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فعلیہ لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہوگی. والملائکہ, صرف اللہ کی نہیں فرشتوں کی بھی. کیوں نہ ہو لعنت بھائی؟ کیونکہ اللہ کے چنندہ لوگ ہیں یہ. والناس اجمعین, سارے لوگوں کی. جو صحابہ کو برا بلا کہے, صحابہ کے بارے میں میل رکھے دل میں, کفار مکہ کے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لائے. نعوذ باللہ, بیوقوف کس کو کہا؟ صحابہ کو کہا. اللہ نے جواب کیا دیا؟ الا, خبردار, چپ رہو, انہم ہم السفہاء, بیوقوف تم ہو لیکن تمہیں اپنی بیوقوفی کا علم نہیں ہے. صحابہ کو برا کہنے والا بیوقوف خود ہے, اس کی اپنی بیوقوفی کا علم نہیں. صحابہ کے بارے میں میل رکھنے والا بیوقوف خود ہے, اس کو اپنی بیوقوفی کا علم نہیں ہے. لہذا یہ جو تعصر آج امت کو دیا جا رہا ہے, یہ ایک فتنہ بویا جا رہا ہے, اور اس کے کچھ سرگنے ہیں جو کام کرتے ہیں, خبردار کسی کی باتوں میں آئے. سب سے مین چیز جو آپ نے پیچھے خطبہ سنا تھا کہ فتنے کے دور میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے لازم پکڑے, قرآن اور حدیث سے جڑا رہے, اور وہ اصول جو صحابہ کے منہج سلف کے فتنے کے دور میں تھے ان اصولوں کو رکھے, وہ محفوظ رہے گا. نہیں تو جو لوگ بھی قریب گئے وہ اس فتنے کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. تو صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے. صحابہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا من احبہم فقد احبہ اللہ, جو ان صحابہ سے محبت کرے گا. اب صحابہ سے مراد اہل بیت الگ نہیں ہے, وہ بھی صحابہ ہیں. اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے, انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے, آپ نے سنے بھی ہے اس سے پہلے. اور بے شمار لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اہل بیت ہیں کون لوگ ہیں, اہل بیت کہتے کس کو ہے, لیکن ایک صرف بغض بویا جا رہا ہے. اہل بیت میں کتنے خاندان ہیں؟ لوگ صرف 5 پاک جانتے ہیں. اہل بیت میں 5 خاندان ہیں, 5. آج جاؤ لوگوں سے پوچھو کس خاندان کو جانتے ہو, صرف ایک خاندان کو. 4 کہاں گئے؟ وہ ختم. حضرت علی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کیا تھے؟ اہل بیت تھے یا نہیں تھے؟ آپ کی بیویاں اہل بیت تھیں یا نہیں تھیں؟ چچیرے بھائی اہل بیت تھے یا نہیں تھے؟ لیکن علی کو جانتے, عقیل کو کوئی نہیں جانتا, عباس کو کوئی نہیں جانتا, دوسرے خاندان کو کوئی نہیں جانتا.
اس دور میں انتہائی سنگین، واللہ انتہائی سنگین دور. کیوں؟ یہ فتنے کی ایک بہت بڑی چیز ہے. ایک انسان کو صحیح ڈگر سے ہٹانے کے لیے یہ موبائلیں بہت ہیں، اور کچھ لوگ باقاعدہ صرف اسی مشن پہ کام کرتے ہیں. ان کا مشن اصلاح کا، ان کا مشن نجات کا، ان کا مشن سچائی کا نہیں ہوتا ہے. صرف کمزور چیزیں، جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا کہ حدیث کیا ہے اور تاثر کیا دیا جا رہا ہے، ایسی بے شمار چیزیں لوگ کر رہے ہیں. تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے رکھے گا. صحابہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. تمہیں اگر کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، کسی کی اقتدا کرنی ہے، تو کس کی کرنا؟ یہ لوگ جو مرتے جا رہے ہیں صحابہ اکرام، ان کی، بعد والوں کی نہیں. کیوں؟ کانو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں. ہوا کیا؟ چھوڑ دیا، پکڑ لیا اوروں کو، ان کو چھوڑ دیا، دوسروں کو پکڑا، بعد والوں کو. جبکہ کیا کہا گیا تھا؟ ان کی کرو اقتدا، کیونکہ یہ نبی کے ساتھی ہیں. خیر الامہ، امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. کوئی بھی مسلمان کسی بھی مکتبہ فکر کا کہہ سکتا ہے کہ صحابہ سے افضل تابعین ہیں، کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہے. کہے گا کوئی؟ شاید کسی کو علم نہ ہو، وہ کہہ دے کیونکہ ہم نے محنت اتنی کی ہے نا کہ وہ اصل دب گیا ہے. بے شمار جگہ پہ ایسا ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہے. ان سے پوچھو 4 خلفاء افضل یا 4 امام افضل، شاید کوئی کہہ دے امام افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ ورک اتنا ہوا ہے، اس پہ محنت اتنی ہوئی ہے. ہم حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں، وہ جانتے ہی نہیں لوگ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا، آپ عثمانی ہو یا علوی ہو؟ یعنی علی کے ماننے والے ہو عثمان کے ہو؟ کہا نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، میں محمدی ہوں، محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. علی کے نام سے کوئی دین نہیں چلا، عمر کے نام سے کچھ نہیں چلا، کوئی مسلک نہیں چلا. تو ایسا تعصب، ایسی محنتیں ہوئی ہیں. لیکن وہ لوگ وہ تھے، کہا کہ جو نبی کے ساتھی ہیں ان کی اقتدا کرو. خیر الامہ، امت کے بہترین لوگ. ابرہا قلوبا وعامقہا علما واقلہا تکلفا واختارہم اللہ لصحبت نبیہ. یہ بہت کم تکلف کرنے والے لوگ تھے، یہ سچے لوگ تھے، یہ مکمل دین والے تھے. کمپلیٹ دین ان کے پاس تھا، عملاً تھا، ہر اعتبار سے تھا، بھرے ہوئے گلاس کی طرح جس میں ایک بوند بھی نہ ہو. یہ وہ لوگ تھے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیلھا کنہاریھا، میں تو ایسے دین پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمک رہی ہیں. کون لوگ تھے اس وقت؟ یہی لوگ تھے نا. تو اتنی بڑی گارنٹی، فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، تم اپنے اخلاق، اپنے طور طریقے عبادات کے ان کے مشابہ کرو. ہماری کٹنگیں صحابہ کے طریقے سے نہیں. دیکھو تو کٹنگ کیسی چل گئی. نبی نے منع کیا آدھا سر کٹوانا، ہمارے بچے، باپ منع نہیں کرتا ہے، ماں منع نہیں کرتی، پیسہ دے رہی، آدھا سر کٹوا رہا ہے، ایک طرف بال رکھ رہا ہے. حدیث میں منع ہے بالکل. اب کس کو وہ اپنا جو ہے آئیڈیل بنا رہا ہے؟ صحابی کو نہیں، کسی اور کو بنا رہا ہے. نماز میں، کسی اور چیز میں، ہم نے ہر چیزوں میں اپنے آئیڈیل الگ چنے ہیں. کہا ان کو آئیڈیل چنو، ان کو، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں. فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم کانوا علی الہدی المستقیم، یہ صراط مستقیم پر تھے، یہ سیدھی راستے پر تھے، اللہ تعالیٰ کے چنندہ لوگ تھے. نبی نے ان کی تربیت کی تھی، نبی کی تربیت میں رہ کے مکمل دین سیکھا، اس پہ عمل کیا نبی کی موجودگی میں. ان کی اقتدا کرنا، ہم نے ان کی اقتدا کرنا تو درکنار، ان کے بارے میں دل میں میل رکھنا شروع کر دیا، برا بلا کہنا شروع کر دیا. جو بھی بندہ کسی صحابی کو برا کہے، کسی صحابی کے بارے میں میل رکھے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اور کئی ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ جو کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے اس کا ایمان شک میں ہے. امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ جو کسی صحابی کے بارے میں ایسا کہے تم اس کے اسلام پہ سوالیہ نشان لگا سکتے ہو. اس کا اسلام سوالیہ نشان والا ہے جو صحابہ کے بارے میں ایسی چیزیں رکھے. یہ لوگ سب سے بہترین لوگ تھے.
ان لوگوں کا دنیا میں بھی مقام اونچا تھا، جنت میں مقام بھی ان کا اونچا ہے، وہ مقام کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے تعلق سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم یہ نہیں، لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت کو ختم کرنے کی سازش تھی صحابہ کی، نعوذ باللہ من ذالک، آج یہ بھی دور آ گیا۔ کس اہل بیت کو کس صحابی نے ختم کیا؟ صحابہ کی یہ ہو سکتی ہے ایسا؟ نہیں۔ عمر کو ختم کرنے کی سازش کس کی تھی؟ کیا کہو گے؟ علی کو کس کی تھی؟ یہ بھی تو شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ کو کس کی تھی؟ سب کافر، اور کافروں کے بعد جتنے یہ لوگ شہید ہوئے ہیں یہ کون تھے؟ یہ سارے کوفی جو امام حسین کے قاتل تھے۔ جاؤ اٹھا کے دیکھ لو، عبداللہ بن سبا کی ٹیم، عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کی ٹیم، یہ ساری منافقانہ چال تھی۔ اور لوگوں نے یہاں تک محمد بن ابی بکر، ابو بکر کا بیٹے، حضرت عثمان کے قاتل گنا رہے لوگ، کہتے ہیں حضرت عثمان کے قتل میں یہ شریک تھے۔ یہ دور آیا آج۔ وہ صحابہ اب پڑھ کے دیکھو، صحابہ ایسے نہیں تھے بالکل، لیکن آج لوگوں نے ایسا کر لیا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحابہ کے تعلق سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے صدغنے جو صحابہ کے تعلق سے نفرتیں ڈال رہے ہیں، جب بھی ان کی ویڈیو آئیں تو ان کے ریفلیکشن میں جو ان کا صحیح آپریشن کر رہے ہیں ان کو سنو، چیک کرو، پتہ چلے گا کہاں فالٹ ہے، کہاں کس چیز کو کہاں بیان کیا جا رہا ہے، لوگ کس چیز کو کہاں سہارا بنا رہے ہیں۔ ہمیں ایمان کا پتہ نہیں، توحید کا پتہ نہیں، اتباع رسول کا پتہ نہیں، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، ہمیں یہ چیزیں موجود نہیں جو ہماری اصل سوالیات ہے، جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اٹھے ہیں صحابہ کے تعلق سے کلام کرنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے اور ہمیں سچے دین پر قائم و دائم رکھے، صحابہ کے تعلق سے اچھی نیت رکھنے کی توفیق عطا